कैसे मोहब्बत करने वाले हमें मिल रहे हैं। देख लो ताया जी मुल्तान वाले किस तरह मोहब्बत कर रहे हैं। मुल्तान में है ही मोहब्बत फिक्र ना करो जान लगा सानू हलवा भी देंगे। है। हाँ जी ताया जी हलवा थे। हाँ जी असी आ गए मुल्तान हो असी आ गए मुल्तान इथे बड़े बड़े पुलवान असी आ गए मुल्तान। ताया जी नहीं पहलो ही आजो आजो ताया जी। और यार मेरी बात सुनो डिप्टी, ये पाकिस्तान में 90% मशीनें ऐसी हैं, चाहे उधर से आओ चाहे उधर से जाओ आवाज ही नहीं आती। तू इधर आ। कोई भी नहीं है इधर। यार सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे ऐसी हिफाजती तदाबीर हो वहाँ पे आदमी कोई ना हो। आप आया जी फिर किधर? ओ मेरे उधर अजीज है जरा मैं उन्हें मिलना। यार वो तो बहुत पुराना इंजन है काले रंग का। आओ ताया जी तुम तारीफ कराना मैं ऐसे ही। अच्छा हाँ आओ सही। आओ। अस्सलाम वालेकुम अपने हो। ओए अपना क्यों कह रहा है इसको? लोहे का है ये, अपना तो नहीं है। ओ ताया जी मैं दी इस गलो इज्जत करना है कि मेरे नालों 150 साल पहले दा काला है। ओए हो यानी तेरे से 150 साल पहले का काला है? यार काला तो कमली वाला होता है, तुम्हें पता ही नहीं कितना कीमती रंग है पागला। वाह जी वाह की गल कीती ताया जी। तो ताया जी ये चलदा सी कि ओही गल्लां ही बणियां ने? नहीं चलता था, मगर ये पब्लिक से चोरी चलता था, पब्लिक को पता ही नहीं चलता था, दूर से आवाज देता था। हाँ सुनिया इंजन पहले बनया लैंड बाद च बनी। लैंड तो हजे तक नहीं बनी। ये कच्चे पैलियां चलदा हुंदा सी। पहली क्या लैंड तो अभी तक नहीं बनी। अच्छा जी। अब तो दूसरे इंजन आ गए चाइना के। हाँ। वो अल्लाह का करम है, पूरे मुल्क में किसी से ठीक ही नहीं होते। हाँ ਉਹਦੇ ਚ डीजल नहीं पैंदा, ਉਹ ਚ ਸੈੱਲ ਪਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਇੰਜਨ ਚ ਹੁੰਦੀ। चलो फिर आगे चलते हैं यार। आओ। ओके जी भरा जी। हाँ भाई। यार डिप्टी आप इधर बैठ गए हो। ओ ताया जी मैं इस गलों बह गया कि कदी ते जागेगा कदी ते बोलेगा। ओ भाई जितना इसने जागना था जितना बोलना था बोल चुके हैं, अब तो दूसरे आ गए हैं। अब डीजल वाले आ गए हैं। कोला जो है ना कम हो गया है, अब कोला जो है उन्होंने संभाल के रखा हुआ है कि मुल्क में बिजली बनाएंगे कोले से। कहने में क्या हर्ज है। अच्छा भी भरा फिर अल्लाह हाफिज फिर। अच्छा जी वड्डे हो, खुदा हाफिज। फिर मिलांगे। ओ ताया भतीजा फिर आवांगे ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਮੁਲਤਾਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਰੇਜਾ ਤੇ ਯਾਸਰ ਤੇ ਨਾਲ ਉਸਮਾਨ ਘੰਟਾ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਮਿੱਠਾ ਪਾਨ। समझ से बाहर आइए, गया कहाँ मेरा डिप्टी। मेरा ख्याल है मैं ते मेरा डिप्टी जानी हो दोवां दी सेम कहानी सावां च आया है तूफान बसदा रवे मुल्तान। लो भाभीओ दिल की बात बताऊं, बड़ी खुशी हुई है कि आप भी हमारे पीछे पीछे मुल्तान आ गए। डार्लिंग तुमने सोन हलवे, खुस्से और मुल्तानी सौगातों का जिक्र ऐसे किया कि मेरा दिल चाहा कि मुझे भी खुद जाना चाहिए। डार साहब तुसी जनाब पढ़े लिखे लोग हो, तारीखी लोग हो, जरा ये तो दसो
کہ ملتان دا قلعہ کنے بنوایا تے کدوں بنوایا؟ بیٹا یہ قلعہ جو ہے برطانوی دور سے پہلے راوی دریا بھی قلعے کے ساتھ سے گزرا کرتا تھا. اب راوی ذرا دور چلا گیا یہاں سے، اور ایسا قلعہ ہے کہ یہاں سے سارا شہر نظر آتا ہے. بابے ذرا یہ بتائیں کہ اس قلعے کا کوئی دروازہ بھی تھا؟ ہاں ڈارلنگ، اس کے 4 دروازے تھے، لیکن اب تو صرف ایک ہی دروازہ ہے، اور وہ ہے بیرونی دروازہ. ایک ہی دروازہ ہے اب؟ مگر مجھے یہ بتائیں ڈار صاحب کہ یہ جو بیرونی حملہ آور آتے تھے ان سے بچنے کے لیے کیا تدابیر تھیں؟ میرا مطلب ہے کوئی کیا احتیاطیں کی ہوئی تھی قلعے میں؟ ڈارلنگ دفاعی اعتبار سے دیکھا جائے تو قلعے کی دیواریں اس قدر اونچی تھیں اور دیواروں کے ساتھ دفاعی چوکیاں بھی موجود تھیں تاکہ ہر آنے جانے والا جو ہے بآسانی دیکھا جا سکے. ڈاکٹر صاحب میں سنیا تھے خندق بھی ہوندی سی قلعے دے آسے پاسے تایا جی. تم ٹھیک کہہ رہے ہو. بیرونی حملہ آوروں سے بچنے کے لیے اس قلعے کے اطراف میں بڑی گہری اور چوڑی خندق تھی. بابے ذرا یہ بتائیں، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، ڈگری ہولڈر ہیں، آبادی کے لحاظ سے یہ ہمارے ملک میں کتنے نمبر پہ آتا ہے ملتان؟ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا یہ 5ویں نمبر کا شہر ہے، کیونکہ اولیاء اور اللہ والے یہاں پہ قیام پذیر تھے، اور اس لیے اسے ملتان شریف بھی کہتے ہیں. بڑی گل ہے ڈاکٹر صاحب، ملتان ایڈا سونا تے وڈا شہر ہے، یہ منتے اندازہ ہی نہیں سی، یہ پھرے تھے تو پتہ لگا تایا جی. ہاں، سکندر اعظم بھی جاتے ہوئے یہاں پھرتا رہا ہے، محمود غزنوی بھی آتا جاتا رہا ہے. میں جو شاعر کبھی ہوتا تجھے اپنی جان کہتا، چاند کو چاند نہ کہتا، نرا ملتان کہتا، میں جو شاعر کبھی ہوتا تجھے اپنی جان کہتا. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیں کہ ملتان کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے گرد گرما گدا گورستان. بیٹا گرد کا مطلب ہے کہ یہ جو مٹی اڑتی ہے اور ریت ہوتی ہے، اور گدا تو تمہیں پتا ہے، تم خود ایک گدا ہو. فقیر جہاں پیر ہوں گے وہاں فقیر بھی ہوں گے. اور گرما گرمی کو کہتے ہیں، اور گورستان قبرستان کو کہتے ہیں. بابیو شاہ محمود قریشی، یوسف رضا گیلانی اور جاوید ہاشمی، ان تینوں کا ذکر ہی نہیں ہے. وہ بھی تو ملتانی تحفے ہیں. میرا خیال بشیر بھولا بھالا بھی پالو رستم زما آیا تھا جی ملتان دا. ہاں جی، ویسے اگر دیکھا جائے تو جنوبی پنجاب کے 3 سپیکر ہوئے ہیں نیشنل اسمبلی کے. ویلکم بیک ناظرین. میرے پاس اس وقت ایک بریکنگ نیوز ہے، وہ یہ کہ اس دور کے مقبول ترین فنکار آن لائن ہے. وہ کیا ٹام کروز کو لائن پہ لینے لگے ہو؟ ٹام کروز نہیں، کامیڈی ورلڈ کے کروز میزائل بلکہ ایٹم بم ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. اور ڈار صاحب پھر چلا دو کامیڈی کا ایٹم بم تاکہ فوش کامیڈی کا ڈینگی وائرس بالکل ختم ہو جائے. تو آئیے خواتین و حضرات، بات کرتے ہیں اس عظیم فنکار سے جسے میں پولیٹیکل سٹار کا نیل آرمسٹرانگ کہتا ہوں. یہ وہ فاتح ہیں جنہوں نے سیاسی مزاح کے چاند پر پہلا جھنڈا لگایا. باقی کی ریاستیں تو بعد میں آئی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی. میری مراد سہیل احمد عزیزی سے ہے. السلام علیکم سہیل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی ڈاکٹر صاحب، یہ واقعی بریکنگ نیوز ہے جناب. ایک پرائمری اسکول کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کامیڈی کی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو انٹرویو دینے آ گیا ہے. یہ واقعی جناب بریکنگ نیوز ہے، اس لیے اگر کوئی انٹرویو میں فیل ہو جاؤں تو مجھے رعایتی نمبر دے کے تو داخلہ دے دیجئے گا. رعایتی نمبر کو چھوڑیے سہیل صاحب، آپ نے تو کامیڈی کا بورڈ ٹاپ کر رکھا ہے. ذرا یہ فرمائیے کہ ذات کا کشمیری، قد کاٹ وڈیروں جیسا، تعلیم بیوروکریٹس والی، اور پیشہ ہنسنا ہسانا یعنی انٹرٹینر، وائی اٹ از سو؟ یہ جناب یہ جو سارا مکسچر ہے نا، یہ چونکہ آپ کے اندر موجود تھا اور آپ کامیڈی کے موجود ہوئے ہیں جناب. یہ آپ کو دیکھ کے ہمیں بھی حوصلہ افزائی ہوئی اور ہم بھی ادھر کو نکل آئے بس آپ کے پیچھے پیچھے، اور آج تک آپ کے پیچھے پیچھے ہی دوڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے آگے اور ہمارے سر پہ سلامت رکھے. وہ یہ سارا مکسچر جو ہے اس کا بڑا مزہ آ رہا ہے جی آپ کے ہوتے ہوئے حضور. اور جی سہیل صاحب، ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاست کے چاند پر مزاح کا پہلا جھنڈا آپ نے لگایا.
آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں جی، یہ جو سیاسی مزاح کا جھنڈا ہے یہ ڈار صاحب نے ہی لگایا ہوا ہے، اور یہ نظام دین صاحب کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ یہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ ایسا ہی پیار کرتے ہیں، اس لیے یہ ایسی بات کر رہے ہیں، ورنہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، صرف یاد کرنے والی بات ہے۔ وہ سارے بزرگوں کو یاد ہے آج تک، وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ نظام دین صاحب مرحوم ہوتے تھے جی، ریڈیو پاکستان میں ان کا پروگرام چلتا تھا جس میں خالد عباس ڈار صاحب ہوتے تھے، سلطان کھوسٹ صاحب ہوتے تھے، پھر ایون میرا خیال ہے عرفان کھوسٹ صاحب نے بھی اس میں حصہ لیا ہوا ہے۔ تو یہ ڈار صاحب وغیرہ اور نظام دین صاحب وغیرہ سارے یہ بڑے بڑے لیجنڈ جو ہیں، یہ ادھر بیٹھ کے یہی باتیں کیا کرتے تھے۔ بلکہ میرا خیال ہے، مجھے یاد ہے کہ نظام دین صاحب کو تو ریڈیو پاکستان سے یہ پولیٹیکل کامیڈی کرتے ہوئے فائر بھی کیا گیا تھا، ریڈیو سے نکال بھی دیا گیا ہوا تھا۔ یہ ڈار صاحب آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، ڈارلنگ آپ ڈار صاحب سے پوچھا کریں ایسی باتیں، یہ سائنسدان ہے اس کام کے۔ واہ جی واہ ڈار صاحب، آپ تو بڑے چھپے ہوئے بزرگ نکلے۔ نہیں، یہ معافی چاہتا ہوں، میں نے جتنی بات ڈارلنگ کہی ہے اتنی پوچھو بزرگ نہ ان کو کہو۔ یہ ڈار صاحب ابھی تک لڑکے ہیں اللہ کے فضل سے، بلکہ ان کو میں مشورہ دوں گا کہ چھوٹا بھائی کہا کرو۔ ہاں 80 ایئرز ینگ مین بلکہ زنگ مین۔ سہیل صاحب، آپ نے تھیٹر کو اکا مکا نو گو ایریا قرار دے دیا ہے، کیا آپ اور ڈار صاحب اب کبھی تھیٹر نہیں کریں گے؟ ڈارلنگ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی نو گو ایریا قرار دے دیا ہے، یہ مصروفیت کی وجہ سے ڈار صاحب بھی جیسے یہاں شو کر رہے ہیں اور ادھر نہیں جا پا رہے، ہم لوگ انہی کی زیر سرپرستی ادھر بھی شو کرتے رہے، تھیٹر کرتے رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ مصروفیت کی وجہ ہے، ورنہ تھیٹر کرنے کو بڑا جی چاہتا ہے۔ ڈار صاحب کے ساتھ جب بھی ملاقات ہوتی ہے تھیٹر کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ضرور کریں گے ٹائم ملا تو۔ سہیل صاحب کے تھیٹر کی گلیڈیٹر قسم کی عورتیں اب بالکل ہومیوپیتھی ہو گئی ہیں، ان کے سٹارڈم کے غبارے میں سے ہوا نکل گئی ہے، اب وہ ایک عرصے سے سما سٹا اور دور دراز کے علاقوں میں کام کر رہی ہیں، مطلب بالکل صاف ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ڈار صاحب اور آپ پھر تھیٹر میں آ جائیں۔ سما سٹا سے آگے جہاں اور بھی، ابھی تھیٹر کے امتحان اور بھی۔ یار اصل میں ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس، ورنہ ڈارلنگ جائیں تھیٹر کریں ضرور۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا نا، موقع ملا تو تھیٹر کریں گے۔ تھیٹر تو جو ہے وہ ہمارا لو ہے، ہمارا عشق ہے، ضرور کریں گے، کوئی تھیٹر سے ناراضگی نہیں ہے۔ اصل میں یہ جو شو کر رہے ہیں نا ہم لوگ، اس سے ٹائم نہیں مل رہا۔ ڈارلنگ، مجھے بھی سہیل صاحب سے کوئی بات کرنے دو۔ سہیل صاحب، یہ ذرا فرمائیے کہ اس وقت تو ماشاءاللہ آپ اپنے کیریئر کے عروج پر ہیں، ناظرین کو ذرا یہ بتا دیں کہ اس ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کے لیے سہیل احمد نے کوئی مشکلات بھی دیکھی؟ جی بے شمار مشکلات دیکھی ہیں۔ مشکلات تو سب سے پہلی یہی تھی کہ خالد عباس ڈار صاحب سے ہاتھ ملانا اتنا مشکل کام ہوتا تھا اس وقت جناب۔ یہ جو لیجنڈ ادھر تھے موجود، ان لوگوں کے پاس بیٹھنا جو ہے، یہ پہلی سیڑھی تو یہ ہوتی تھی کہ ان کے پاس، ان کے قریب ہونا، کیونکہ اس وقت ایک نظم و ضبط ہوتا تھا، اصول ہوتے تھے، اور اس طرح منہ اٹھا کے سیدھا تھیٹر کے اندر گھس کے تو سٹیج پہ کوئی نہیں تھا چڑھ جاتا۔ وہ جو چوکیدار باہر کھڑا ہوتا تھا نا، بڑی بڑی مونچھوں والا، ڈارلنگ تمہاری تو لگی ہوئی ہیں موجیں، خالد عباس ڈار صاحب تم سے پیار کرتے ہیں، تمہیں کیا پتہ ہے وہ مونچھوں والا چوکیدار کتنا ڈاڈا ہوتا تھا، وہی کئی مہینے اندر نہیں تھا گھسنے دیتا، اور جب اندر گھس جاتے تھے تو پھر یہ بڑے بڑے لوگوں کے پاس سلام کرنے کے لیے جانا یہ بڑا مشکل ہوتا تھا، پھر ان کے پاس بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا تھا، اس لیے کہ یہ لوگ اصولوں والے لوگ تھے، اور وہ اصول اپنا کے ان کے پاس بیٹھنا پڑتا تھا۔ ایسے نہیں تھا کہ اوپر فٹافٹ سٹیج کے چڑھ کے شروع ہو جائیں جی کہ ایدہ جدو ابا نس گیا ہی تھے، ایدی اماں جدو طلاق لے کے دوڑ گئی تھی، یہ کام نہیں تھا ہوتا، ڈاڈا کام ہوتا تھا بڑا مشکل۔ ڈاڈا بیڑا عشق داروغ ہو، ڈاڈا بیڑا عشق داروغ۔ سہیل صاحب، اگر آپ اداکار نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ ٹیل می آف دا ریکارڈ۔ ہائے 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 ڈارلنگ، اگر میں اداکار نہ ہوتا تو میں بھی ڈارلنگ ہی ہوتا۔ عزیزی او مائی ڈارلنگ،
ये डार साहब आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने हमें अपना डार्लिंग बनाया और आप हमारे डार्लिंग बन गए जनाब, वरना हम ये एक्टिंग के इश्क में फेल हो जाते। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे जनाब। अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात निकलती गई हो तो मुझे रियायती नंबर जरूर दीजिएगा, आपकी मेहरबानी। रियायती नंबर्स को छोड़िए सोहेल साहब, आप तो माशाल्लाह वो फनकार हैं जिन्हें नंबर्स देते हुए नंबर गेम ओवर हो जाती है। अजीजी भाईजान, मेरी बीवी यानी आपकी भाभी मेरी बड़ी ताबेदार है, मेरे उसके बड़े अच्छे सफारती तल्लुकात हैं। मैंने ये सुना है कि मेरी भाभी यानी आपकी बीवी आप पे बड़ा जुल्म करती है, ये क्या वकूआ है? यार डार्लिंग, खुदा के वास्ते तुम तो ना ऐसे करो यार, वो जनाब सलीम तो वैसे ही मेरा दुश्मन है, तुम तो यार मेरे दोस्त हो, तुम तो इस तरह की बातें ना करो यार। अब फिर मैं रोने अपने सुनाऊं तुम्हारे पास बैठ के भी? खामोश रहो यार, इस बात को बात कट्ठा कुट्ठा ही रहने दो। मैं भी तुम्हारी परजाई से उतना ही डरता हूँ जितना तुम मेरी परजाई से डरते हो। यानी दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। बिल्कुल बिल्कुल, बार ऐसे ही कहा करो, आग बराबर लगी हुई। वैसे आपस में बैठे हुए हैं, दोनों तरफ है फैंटी बराबर लगी हुई। जी साहब, जरा ये तो फरमाएं कि कॉलेज टाइम में, स्टूडेंट लाइफ में कितनी डार्लिंगें बनाई थी? सच्ची सच्ची बताऊं ना तुम्हें, तो स्टूडेंट लाइफ में वालिद साहब से और मास्टर साहब से फैंटी इतनी बड़ी है कि डार्लिंग के स्पेलिंग ही आगे पीछे हो जाते हैं। अब्बा जी और मास्टर जी से तो फैंटी शैंटी खाई आपने, कभी किसी डार्लिंग से भी कोई मुक्का खाया? क्या किसी को बताना ना, मेरी दौड़ी बड़ी होती थी, इतनी इतनी लंबी तो मेरी लात थी, गड़ास 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 दौड़ जाता था। यानी आप मैदान से भागने के मैराडोना थे? यार मैं रोनाल्डो हुआ हूँ, इतनी तेज दौड़ता था मैं। सुहेल साहब, कभी आपको भारत से फिल्मों में काम करने की ऑफर हुई? मेरा मतलब है करीना कपूर के साथ साइड हीरो। डार्लिंग, करीना का को स्टार होने के हवाले से अपनी ख्वाहिशात का इजहार मत करो। डार्लिंग, ये जिस तरह तुमने करीना कपूर का जिक्र किया है ना, मुझे पूरे खलनायक ही लगे हो तुम। वैसे यार ऑफर तो हुई है कई दफा, बस मौका ही नहीं मिला। तुम्हें पता है इधर ही बस मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ मैं भी और तुम भी। अगर मौका मिला ना तो दोवें भरा चलेंगे उधर, करीना कपूर की फिल्म जरूर करेंगे। सुहेल साहब, फौरी खबर सुने, मुबारक हो आपको। रीमा खान 40 साल की हो गई है और शाहरुख खान 46 साल का हो गया है। तो बिल्कुल ठीक खबर है ये, चूंकि रीमा खान शाहरुख खान से 6 साल बाद ही खान बनी है। हो जाने वाले मैं तेरे कुर्बान, खुदा हाफिज अजीजी मेरी जान खुदा हाफिज। हो अजीजी मेरी जान मेरी जान खुदा हाफिज। वाह 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 वाह, डार्लिंग गाना गाते हो तो बंदा झूम जाता है यार। अल्लाह तुम्हें जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, और डार साहब के साथ यार इसी तरह कायम दाम हो गए। कुछ सीखा करो डार साहब से, हम लोगों ने इन्हीं से सीखा हुआ है। हद हो गई, अपनी सुनाते रहते हो, उनकी सीखा करो, समझदार बंदे हैं वो। आपका बहुत शुक्रिया सोहेल साहब, इतनी मसरूफियत के बावजूद आप मेरे शो में शरीक हुए और इसे मुकम्मल कर दिया। अल्लाह आपको मेरी कामयाबियां भी दे। आज डार्लिंग की तकमील हो गई। डार साहब आपकी बहुत मेहरबानी जनाब। मुझे भी अब ये आज महसूस हो रहा है कि ये जो हम पॉलिटिकल कॉमेडी करते हैं उसकी आज मेहनत रंग ले आई है। आपने मुझे अपने पास बुलाया है जनाब, चूंकि ये कॉमेडी जो है ना जी सियासी, ये शुरू करने वाले जनाब आप ही हैं। नाजरीन, वक्फा किए देते हैं, मिलते हैं वक्फे के बाद।